السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد راحت حمید اور میں ہوں فائزہ حسن۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنی زندگی بہتر انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ ملاقات میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف شخصیات سے، اور جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بالکل ساتھیو، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں صابر حسین صابر صاحب۔ آپ نے اخلاقیات پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، سماجی بہبود کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں۔ مختلف اخبارات میں معاشرتی مسائل پر آپ کے کالم آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ آرٹ کونسل کے اور پریس کلب کے ممبر بھی ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ پاکستان رائٹر گلڈز سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے آپ سے ملتے ہیں۔ تو صابر حسین صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ریڈیو پاکستان کا اور آپ لوگوں کا، کہ آپ نے تعلیم اور تعلیم سے وابستہ شخصیات کا انٹرویو کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سے نئی نسل کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ یہ جو شخصیات ہیں کس طریقے سے اس بام عروج پہ پہنچی۔ تو یہ بہت اچھا آپ کا سلسلہ ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف شعبوں میں حصہ لیا ہے، تو آپ اس طرف آپ کا رجحان کس طرح رہا؟ اصل میں بچہ تعلیمی اداروں سے ہی سیکھتے ہیں بچے۔ جی بالکل۔ جب ہم طالب علم تھے تو دیکھا ہم نے، ہمارے ایک استاد تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، تو وہ جب ہمیں تدریس کے لیے آیا کرتے تھے تو کتاب اپنی پڑھ کے سنایا کرتے تھے، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ تو وہیں سے مجھے بھی شوق ہوا کہ کتاب لکھوں۔ چھوٹا تھا، بچہ تھا، پرائمری کے طالب علم تھے ہم، لیکن وہیں سے ہمیں بھی شوق ہوا۔ استاد کو دیکھ کے شوق ہوتا ہے طالب علموں کو بھی کہ جیسے استاد ہیں ویسے بنیں۔ ٹھیک۔ تو وہیں سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور تدریس بھی جس طریقے سے وہ بچوں سے شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تدریس کرتے تھے، تو وہی کہ بچوں کے دلوں میں جیسے ان کے لیے محبت، احترام اور عقیدت کا جذبہ پایا جاتا تھا، اس چیز نے انسپائر کیا کہ ہم بھی انہی کی طرح کے بنیں۔ صابر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کم عمری میں اس کا آپ نے اظہار کیا کہ شروع کیا آپ نے، اور اس کا شوق جو آپ میں پیدا ہوا، تو آپ نے سب سے پہلا جو کالم یا جو بھی کچھ آپ نے تحریر فرمایا وہ کیا تھا اور کس عمر میں لکھا؟ یہ تقریباً 25 سال کی عمر میں میری، جب میں انٹر کر چکا تھا، تو کتاب میری خزینۃ العلم میں نے لکھی، تو جس میں جو چیزیں مجھے مشکل لگتی تھیں وہ سب میں نے جمع کی، کمپائل کی ساری چیزیں، پھر اسے ایک کتابی شکل میں ترتیب دیا، جو الحمدللہ بہت مقبول ہوئی وہ کتاب۔ اس کے کئی ایڈیشن چھپے خزینۃ العلم کے۔ اچھا۔ تو وہ کتاب لکھی میں نے، اور پھر وہ الحمدللہ کافی وہ چلی کتاب۔ اس کتاب میں مضامین کیا شامل تھے؟ مضامین تمام موضوعات کے اوپر اور جنرل ٹاپک پر لکھا گیا تھا۔ اس میں ہر چیز کی اہمیت، فضیلت، اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹاپک کے ذریعے بچوں کو یہ چیزیں سمجھائی گئی تھی کہ کس طریقے سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو صحافت کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا پہلے کہ 10 سال سے آپ وابستہ ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں آپ نے کن پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں میں، تو کوشش میں نے یہی کی کہ تعلیم کے حوالے سے زیادہ کام کیا جائے، کیونکہ کسی بھی ملک کی تعمیر اور ترقی میں تعلیم جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ صحیح۔ تو جس ملک کا تعلیمی نظام بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، تو وہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور جلدی ترقی کرے گا، جلدی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کے ترقی نہ کرنے کا ایک سبب ایک یکساں نظام تعلیم نہیں ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ عمرہ کے لیے اور نظام تعلیم ہے، غریبوں کے لیے اور نظام تعلیم ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب ایک یکساں ہم آہنگی نہیں ہو پاتی۔ جو امیر ہیں وہ ان کا اور نظریہ تعلیم ہے، جو غریب ہیں وہ اور ہیں۔ وہ تو لگتا یہی ہے کہ ہم پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جو ہمارے نظام تعلیم وضع کرتے ہیں، جو بناتے ہیں، ان کے اپنے بچے تو انگلینڈ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے تعلیمی مسائل کیا ہیں اور وہ کیسے حل ہوں گے۔ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والے بچے، جہاں بہت سارے اور دوسرے مسائل ہیں، وہ کیسے حل ہوں گے؟ جہاں لائٹ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، واش رومز نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان سے نبرد آزما۔ حالانکہ انہی سے نمٹ کے جو ہے وہ سب آگے نکلے ہیں بچے۔
جی بالکل، آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف روشنی ڈالی، اور یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ اثر اندازی تو آئے گی ہی، اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اساتذہ کا طلباء کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ نہایت ہی مشفقانہ اور ایک رہنما کا جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، کہ ان کو بالکل جیسے اپنے بچوں کو ہم لے کے چلتے ہیں اسی طریقے سے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اور انہیں جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ ان کی جو ہے تعلیم سے دلچسپی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، نہ کہ وہ تعلیم سے متنفر ہوں. صحیح. صابر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک بہترین استاد بھی ہیں، تو آپ نے کتاب بھی لکھی، کالم بھی لکھے، تو آپ نے اپنے کالم میں جو تعلیمی حوالے سے جو روشنیاں آپ نے اجاگر کی ہیں، اس میں آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے کس طرح تعلیم کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کو قلم بند کیا ہے؟ اصل میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے اور تعلیم کے فروغ کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی چیز جب تک چیک اینڈ بیلنس نہ ہو ان پر تو وہ صحیح کام نہیں کرتی ہیں. ہمارے تمام اداروں میں یہی حال ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسے کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. کوئی آ کے پوچھتا نہیں ہے آپ کیسے پڑھا رہے ہیں، آپ کیسے کر رہے ہیں، یہ نظام تعلیم یا رزلٹ خراب ہوا تو کیوں ہوا. اب ایک پرائیویٹ اسکول کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹا سا اسکول ہوتا ہے، 2 کمروں کا، 4 کمروں کا، 80 گز کے ایک اس پر، لیکن اس کا رزلٹ بھی اچھا آ رہا ہوتا ہے. اور یہ کتنے بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوتی، مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. جو نہیں صحیح پڑھاتا اسے فارغ کر دیا جاتا ہے فوراً. اچھا اچھا. اور وہ انہوں نے ایک سلیبس بنا لیا ہے، اس کو اچھے ٹیچر سے سالو کروا کے اور پھر وہ اس پہ عمل درآمد کراتے ہیں پورے سال، اور پھر پوچھتے ہیں ایک ہفتے میں وہ جو سلیبس مکمل ہوا ہے اس پہ وہ بچوں کو بھی وہ آتا ہے یا نہیں آتا. نہیں آتا تو پھر وہ پوچھتے ہیں ٹیچر سے کہ آپ نے کیسے پڑھایا ہے، کیسے نہیں پڑھایا ہے. صحیح. اور یہاں تو آپ کیا چاہیں گے، آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے تعلیم کے حوالے سے تاکہ ہم اس کے معیار کو اور بہتر بنا سکیں؟ ایک تو تقرریاں تعلیمی میدان میں جو ہوں وہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. ٹھیک. جو علم اور تعلیم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور واقعتاً جو میرٹ پہ پورے اترتے ہیں انہیں اپوائنٹ کیا جائے، استاد انہیں لگایا جائے، نہ کہ سفارش پر جاننے والوں کو، کیونکہ تعلیم ہی سے قومیں ترقی کرتے ہیں. اگر تعلیم میں ہی ہم نے سفارش کلچر کو فروغ دیا تو تعلیم کا ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر نہ ہم ترقی کر سکیں گے بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے سب میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ جن کو دلچسپی نہیں ہے وہ آ جائیں گے، صرف نوکری کے لیے نہ آئیں، ایک مشنری جذبے کے تحت اس فیلڈ میں آئیں تاکہ جو ہے ہمارا ملک ترقی کرے. صابر صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح ہم آج سے چند سال پہلے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے بچوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، ایون کہ مار بھی دیا کرتے تھے، تو اس وقت سمجھ جایا کرتے تھے بچے کچھ. لیکن آج کا کیونکہ پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ تشدد سے یا مار پٹائی سے بچہ سمجھ جائے گا، یا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے تعلیم کی طرف راغب ہو جائے؟ اصل میں طالب علم کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے علم پر والدین، اساتذہ اور معاشرہ تینوں جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. تینوں کا برابر کا کردار ہے. اور میڈیا کا، میڈیا بھی اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. علم کو فروغ دینا چاہیے، تعلیم کو فروغ دینا چاہیے، اور اہل علم اور طالب علموں کو جو ہے آگے لانا چاہیے جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، ان کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. اور مار اور تشدد کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو موجودہ میڈیا ہے وہ فوکس نہیں کر رہا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ آپ دیکھ لیں، اٹھا کے کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھیے، یا تو وہاں کھانے پینے کے پروگرام چل رہے ہوں گے یا کوئی دیکھیں ہر جگہ. بالکل، یعنی کہ گانے بجانے، ٹھیک ہے تمام چیزیں تفریح کے لیے ہیں ایک حد تک، لیکن سب سے زیادہ فوکس اگر ہم ایجوکیشن کو دیں جو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ترقی میں، اس کے بغیر جو ہے اسی حساب سے اس کو اٹینشن دیں. جو علم والے لوگ ہیں، جو تعلیم سے وابستہ ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، انہیں ہم اگر پروموٹ کریں، اسی طریقے سے بار بار ان کے پروگرام دکھائیں. اور جس طریقے سے آج کل پنجاب میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کے اعزاز میں تقریبات اور ان کے لیے انعامات کا اعلان ہو رہا ہے، جس سے ہمارے یہاں کوئی دلچسپی نہیں لی جا رہی ہے اس طریقے سے.
بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں. یقینی طور پر کسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو سراہا جاتا ہے اور یہ اس کی ترقی کا باعث بنتا ہے. صحیح. اچھا صابر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی کتاب آئلی زندگی میں کن مسائل کا ذکر کیا، اور صرف مسائل کا ذکر کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ان کے مسائل کا حل دیے اور کیا تجاویز آپ نے ایسی پیش کی کہ جن کے اوپر کارآمد ثابت ہو سکیں. یہ جو حالیہ تصنیف میری آئلی زندگی ہے، خاندانی زندگی سے متعلق کتاب ہے. اس میں میاں بیوی اور بچوں کے متعلق تمام دیا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے. بچوں اور بچیوں کی تربیت کے بارے میں تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں جو وہ والدین سے پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں یا والدین نہیں بتا سکتے، تو وہ کتاب کے ذریعے وہ چیزیں ان کو از خود معلوم ہو جائیں گی. اور تمام مسائل کا حل جو ہے، وہ جو روزمرہ زندگی میں انہیں مسائل پیش آتے ہیں، تو وہ مسائل بھی لکھے ہیں اور ان کا حل بھی لکھا ہے. خالی مسائل کی نشاندہی سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے. وہ مسائل کے حل کے لیے کہاں جائیں گے لوگ. تو کتاب کی مقبولیت کا ایک سبب یہی تھا کہ اس میں ان کے حل بھی لکھے ہیں بالکل، اور جدید اس کی تحقیقات کی روشنی میں اور جدید ریسرچ کی روشنی میں ہم نے تمام اس کے مسائل کا حل لکھا ہے. اس میں جو ایک پوری فیملی لائف، ایک پوری جو ہے خاندانی زندگی کو مسائل پیش آتے ہیں، میاں بیوی، بچے، ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہو، بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، وہ تمام چیزیں اس میں لکھ دی گئی ہیں. ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صابر حسین صاحب جو آپ کو اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے، یقینی طور پر یہ ایک تعمیری نظریہ ہے، اور انسان اگر زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنی تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا کرتا ہے، کیونکہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو زندگیاں سنوار دیا کرتا ہے. اور صابر حسین صاحب، آپ نے جو مشن لے کر آپ جو چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اور تعلیم کو صرف ڈگری کے حصول کے لیے نہ رکھا جائے، کیونکہ تعلیم کو صرف ڈگری کے حصول کے لیے نہ رکھا جائے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ انسان بنا دیتی ہے. اور یہی لگن، یہی محنت، یہی جذبہ صابر حسین صاحب کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جذبے سے اور اس محنت سے اس کام میں مائل رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقیاں دیں. امید کرتے ہیں ساتھیوں آج کا یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان محمد رات حمید کو اور فائزہ حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.